اچھا قبلہ صاحب، یہ جو خمس کے بارے میں آیت ہے سورہ انفال 41 نمبر ہے، اس میں جو یتامہ مساکین اور ابن سبیل کا ذکر ہے، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، نام پڑے اور اس کے بعد آیت میں جو غنیمت ہے وہ جنگی غنیمت کا ذکر آتا ہے، تو پھر اسے سادات کیوں مراد لیے جاتی ہے اور دوسرے غنیمت کا کیا قرآن میں کسی اور جگہ پہ بھی ایسا کوئی ہے آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ غنیمت یہ تو جہاد جس کو ہم کہتے ہیں، مسلمان کافروں سے جنگ لڑیں تو پھر جو اس کے فتح کے نتیجے میں کافروں کا مال ہاتھ لگے اس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ تو ایک اسلام کی اصطلاح ہے، لیکن اسلام سے پہلے بھی لفظ غنیمت عربی زبان کا لفظ ہے۔ غانم یغنم، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، غنمن تے غنیمتان، جس کے معنی دیکھنا ہے کہ عربی زبان میں کیا کیے جاتے تھے، وہ معصومین نے بھی بتائے ہیں اور لغت عرب میں بھی دیکھی جا سکتے ہیں کہ ہر وہ مال جو آدمی کسی طریقے سے حاصل کرے اس میں زیادہ قد و کاوش نہ کرنی پڑے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو پھر اسلامی اصطلاح ہوئی کہ جنگ لڑی جائے، کافر مسلط کرے مسلمانوں پر، تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑیں، پھر مسلمانوں کو خدا غلبہ عطا فرمائے اور کافروں کا مال ان کے ہاتھ آ جائے۔ تو یہ ایک خاص اصطلاح ہے، ہم نے وہ معنی غنیمت کرنے ہیں جو عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں حول افادۃ یومن بعد یومن، جو آدمی روزانہ کماتا ہے، جو کھاتا ہے، جو کچھ بچاتا ہے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ تو لہذا لفظ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ لہذا لفظ غنیمت میں عموم پایا جاتا ہے، خصوص کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ مال جو کافروں سے ہاتھ آئے اس میں بھی ہے، اور جو آدمی کوئی خزانہ مل جائے اس میں بھی ہے، جو کوئی انسان کو کان مل جائے اس میں سے کوئی چیز برآمد ہو اس میں بھی ہے، یا دو آدمی کماتے کاروبار کرتے اس میں نفع کماتے اس میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب رہے گی یہ بات کہ لفظ قرآن میں عموم ہے، یتامہ مساکین تھے، یہ تھے وہ۔ وارث علم قرآن ہے محمد و آل محمد، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ تو اہل بیت نے فرمایا کہ یہاں یتیموں سے عام یتیم مراد نہیں، بلکہ پیغمبر کے جو قرابت دار ہیں ان کے یتیم مراد ہیں، ان کے مسکین مراد ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ اپنا غربا مراد ہے۔ تو لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سادات، اس کو ہم حق کے سامنے سادات کہتے ہیں۔ ذوی القربہ اللہ اور رسول اور امام، ان تینوں کے حصے کو کہتے ہیں سامع امام، اور سادات اپنے جو ہے یتیموں، مسکینوں اور بیوگان، ان کے حصے کو ہم کہتے ہیں سامع سادات۔ تو اہل بیت نے چونکہ وضاحت کی ہے کہ یہاں یتیموں سے مراد آل محمد کی یتیم ہیں، بیوگان سے مراد آل محمد کی بیوگان ہیں، اور مساکین سے مراد آل محمد کے مسکین ہیں۔ یہ بات چلو صاحب، کچھ مخلص مومنین ایسے ہوتے ہیں جو صوم و صلات کے بھی پابند ہوتے ہیں، صائم النہار بھی ہوتے ہیں، قائم اللیل بھی ہوتے ہیں، صائم اللیل بھی ہوتے ہیں، قائم اللیل، تو ان سے کچھ گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کے سب اعمال وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ برائی کرنے سے کفر ایک ایسا ہے یا شرک کہ آدمی 1000 نیکیاں کرے لیکن بعد میں خدا نخواستہ کافر ہو جائے، سارے حاملت حبطت اعمالہم، یا مشرک بن جائے، شرک سری، شرک جلی کا مرتکب ہو جائے، اس سے بھی یہ اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ عقیدتاً کافر ہو جائے، عقیدتاً مشرک ہو جائے، یا عقیدتاً منافق ہو جائے، پھر تو سارے حبط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے نیکیاں کی ہیں، ادھر گناہ کبیرہ کر بیٹھا، اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، انشاءاللہ خدا معاف کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کا فضل و کرم شامل حال ہو جائے، اس کو بغیر توبہ کے معاف کر دے تو بھی اللہ کر سکتا ہے۔ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے تو وہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے کہ توبہ بھی نہ کرے، خدا فضل بھی نہ کرے، اہل بیت شفاعت بھی نہ کریں، اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اس کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ حجت خدا
جو نہ نبی تھے نہ امام تھے، کیا وہ بھی معصومین کی لسٹ میں آتے ہیں؟ معصوم عیسیٰ علیہ السلام جو رسول پاک کی پیدائش کے دوران رہے ہیں۔ ہاں تو ہے نا، ان کے اوصیاء عمومی حجت خدا سے مراد ہوتا ہے عام طور پر یا نبی کا وسیع، لہذا وسیع جو ہوتا ہے پھر عمومی ہوتا ہے، ایک خصوصی ہوتا ہے، خصوصی جو ہے وسیع ہوتا ہے اس کے لیے بھی عصمت شرط ہے، عمومی کے لیے شرط نہیں ہے، لہذا حجت خدا وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی اپنا امام بھی ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ جناب خاتون قیامت نبی بھی نہیں امام بھی نہیں، حجت ہیں۔ جناب مریم نبی بھی نہیں وسیع بھی نہیں، لیکن وہ بھی حجت خدا ہے۔ لیکن یہ دونوں تو عصمت کی لسٹ میں آتی ہیں، معصوم تو ہیں، ہاں لیکن وہ جو بات کرتا ہوں، لیکن نبی بھی نہیں امام بھی نہیں، تو ان کو کیا کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان کے درمیان اوصیاء کا سلسلہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اوصیاء بنی اسرائیل کے لحاظ سے دیکھا جائے کہہ سکتے یہ جو نہ بھی کہہ سکے، لیکن ان کے اوصیاء تھے عمومی طور پر، لہذا ان کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ملت ابراہیمی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پیغمبر کے آباء و اجداد سارے اوصیاء تھے عمومی لحاظ سے، لہذا معصوم نہیں تھے، لیکن وہ اوصیاء تھے عمومی لحاظ سے۔ اب ایک آدمی قرضہ لیتا ہے، قرضہ جس سے لیتے اسے کہتے 2 ماہ کے بعد میں واپس کروں گا، اور مخلص بھی ہے اس بات میں، لیکن اس سے پہلے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اگر اس نے وعدہ کیا تھا، اس کے وارثوں کا فرض ہے کہ اس کی وفا کریں، جب وہ اس کا مال تقسیم کریں گے تو وارث نہیں ہو سکتے جب تک پہلے مرنے والے کے واجبات مالیہ ادا نہ کریں۔ اگر اس نے 2 مہینے کا وعدہ کیا تھا، اس نے وعدہ خلافی نہیں کی، اس کے اندر فوت ہو گیا، تو اب وارثوں کا فرض ہے اگر ان کو علم ہے اس کا قرض ادا کریں، بعد میں مال تقسیم کریں۔ اگر وہ وصیت کر جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ادا وہ پھر وہ انشاءاللہ وہ بری ذمہ سمجھا جائے گا اور گنہگار اس کے وارث ہوں گے۔ تو جس طرح قوانین شریعہ میں لکھا ہے پیسوں کے بارے میں کہ میں اپنے مقلدین کو کہوں گا کہ مستحب طور پہ زکوٰۃ نکالیں، تو وہ اس کا کیا پیمانہ ہوگا پیسوں کے بارے میں؟ وہ یہ واجب وجوب کا فتویٰ نہیں ہے، دینے تو کار ثواب ہے۔ اگر نہ وہ 100 میں سے 2.5 روپے ہوتے ہیں جی، 1 لاکھ روپے سے اپنا 2,500 بنتے ہیں، اس لحاظ سے نکال۔ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ یہ نہیں کہ 100 روپے پڑے تو اس کی زکوٰۃ یہ 200 ہے، اس کی یہ مقدار ہے، نصاب اس کا یہ ہے کہ 7.5 تولے سونے کی جو قیمت ہوتی ہے یا 52 تولے چاندی کی جو رائج الوقت نرخ کے لحاظ سے بنتی ہے، اتنے پیسے آدمی کے پاس 11 مہینے پڑے رہیں تو جب 12واں مہینہ جو ہے اس کا چاند نمودار ہوگا تو ان پر زکوٰۃ دینی، اگر واجب ہے تو واجب ہو جائے گی، اور اگر مستحب ہے جس طرح کہ میں استحباب کی حد تک کہتا ہوں تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے 2.5% کے لحاظ سے، یعنی 1 لاکھ کے ساتھ 2,500 بنتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کا کوئی ایسا فرمان آپ کی نظر سے گزرے جس میں انہوں نے فرمایا العباس منی وانا من العباس؟ نہ قطعاً کوئی نہیں۔ یہ امام حسین کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔ جناب امیر کا اس قسم کا کوئی فرمان آج تک میری نظر سے نہیں گزرا اور غالباً ہے ہی کوئی نہ۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہو بندے کو، ہاں جی، اس میں کون سا ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ مفید؟ سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ کئی عمل ہیں جی۔ ایک تو سب سے عید بہتر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کی تسبیح ہے، انہوں نے شکم مائی میں پڑھی تھی، اور خدا فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جب انہوں نے یہ ورد کیا تو ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ اور اس کے بعد اللہ پھر فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح ہم نے جناب یونس کو نجات دی تھی اسی طرح مومنین کرام کو نجات دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ صادق آل محمد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس بندے سے جس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ کیوں نہیں آیت کریمہ پڑھتا، کیوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے علاوہ درود شریف جو ہے اس کے پڑھنے سے بھی مشکلات آسان ہوتے ہیں۔ تو استغفار تو امرت دھارا ہے، ہر قسم کی جو پریشانیوں کے ازالے کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے،
اور رنج و غم کے ازالے کے لیے اور قحط سالی اور جو ہے خوش سالی کے دور کرنے کے لیے یہ آیت جو ہے استغفار یہ مجرب ہے. جی علامہ صاحب کیا متصل برکوع کی تھوڑی تشریح کر دیں. کیا متصل برکوع سے یہی ہے کہ جب الحمد ختم ہو یا جو تیسری چوتھی میں آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں وہ ختم ہو یا پہلی دوسری میں دوسری صورت ختم ہو تو قیام سے رکوع میں جانا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع. اور اس کا نتیجہ صرف ایک شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی جب رکوع میں جانا تھا وہ غلطی سے سجدے میں چلا جائے, ابھی پیشانی نہیں رکھی تھی تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو رکوع نہیں کیا. اس کا فرض ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر پھر رکوع میں جائے تاکہ قیام سے رکوع میں جائے. اگر کبڑا ہو کر اٹھتا ہے تو رکوع کی حد تک پہنچ کے رکوع کر کے پھر نیچے چلا جائے, نماز باطل ہو جائے گی, کیونکہ اس نے رکوع کی ہے قعود سے کیا ہے, رکوع قیام سے نہیں کیا ہے. قیام سے رکوع میں جانا چاہیے. یہ جو میں نے مثال دی ہے کہ غلطی سے آدمی سجدے میں چلا جائے, اس کو چاہیے سیدھا کھڑا ہو جائے پھر رکوع میں جائے تاکہ قیام سے رکوع میں جائے. اگر کبڑا ہو کے کھڑا ہو تو وہاں رکوع کی حد تک کھڑا ہو کے بس رکوع کر کے پھر نیچے چلا جائے, اس کا رکوع باطل ہو جائے گا. رکوع باطل ہوگا تو نماز باطل ہوگی, کیونکہ اس نے رکوع جو کیا ہے قیام سے نہیں کیا بلکہ قعود سے بیٹھے ہوئے اوپر اٹھ کے ذرا کیا ہے تو پورا کھڑا نہیں ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں ذرا وقفہ کرنا چاہیے تھے, تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے تھے, رک جانا چاہیے. یہ کم علم مولیوں کی باتیں ہیں. بس قیام سے رکوع میں جانا ہے, اسی کا نام قیام متصل برکوع. اور اسی طرح تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو قیام ہے وہ بھی نہیں آ رہا کہ اللہ, ایسا نہ ہو کہ آدمی بیٹھا تھا نا پہلے تو کھڑا ہوتا جائے تو اللہ اگر کھڑے ہونے سے پہلے اللہ اکبر مکمل کر کے پھر کھڑا ہو, نہ پوری طرح پہلے کھڑا ہو جائے سیدھا بالکل اٹینشن پھر کہے اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں قیام بوقت تکبیرۃ الاحرام. یہ اللہ اکبر کہتے بعد ہاتھوں کا حرکت, ہاتھوں کا نہیں کوئی نہیں ہے, ہاتھوں کا کھڑا کرنا کانوں کی لووں تک یہ مستحب ہے. تکبیرۃ الاحرام کا ہے نا اللہ اکبر یہ واجب بھی ہے اور رکن بھی ہے. ہاتھوں کا کھڑا کرنا خواہ واجبی تکبیر ہو یا مستحبی رکوع اور سجود جاتے وقت یا اٹھتے وقت, یہ ہاتھوں کا کانوں کی لووں تک لے جانا یہ مستحب ہے. جس طرح حج کے موقع پہ امام کی ملاقات کے بارے میں کہ امام اپنے خاص بندوں سے ملاقات کرتے ہیں جو اس قابل ہیں, اگر کسی بندے کو حج کرنے کے بعد جب واپسی پہ کسی جگہ اس کو شک پڑے کہ امام کی ملاقات ہوئی ہے, یہ کوئی روایت میں نہیں ہے کہ خاص بندوں سے وہاں ملاقات کرتے ہیں, ایسی بات غلط ہے بالکل. وہ حج پہ جاتے ہیں, جس طرح ہزاروں آدمیوں کو آپ دیکھتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے امام علیہ السلام بھی ہوں, وہ زیارات پہ بھی جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو خوش قسمت مومن اس وقت موجود ہوں گے, کوئی کہے گا میں نے ان کو طواف کرتے دیکھا تھا, کوئی کہے گا امام حسین کی زیارت پڑھتے دیکھا تھا, کوئی کہے گا میں نے تو ان کو عرفات میں دیکھا تھا. یہ خاص ملاقات والی بات غلط ہے کہ وہ لوگوں سے بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے ہیں, یہ بات غلط ہے. ملاقات سے مراد یہ ہے جس طرح آپ میرے آمنے سامنے بیٹھے یہ ملاقات ہوگی, گفتگو ہو یا نہ ہو, آپ نے مجھے دیکھ لیا میں نے آپ کو دیکھ لیا, اس کو لکھا کہتے ہیں. تو یہ بات ہے, یہ ملاقات ویسے بھی ہو سکتی ہے, لیکن امام نے جو فرمایا تھا میرے خروج سفیانی سے پہلے دجال کے خروج سے پہلے جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے اس کو دجال سمجھنا, کذاب سمجھنا, وہ یہی ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے ڈینگے مارے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں, میرے پاس امام آتے ہیں, میں امام کے پاس جاتا ہوں, میری ان سے ملاقات ہوتی ہے, اس کو فراڈ سمجھنا کہ یہ فراڈ دیا. ملاقات کئی علماء کو ہوئی ہیں, صلحاء کو ہوئی ہیں, مومنین کو ہوئی ہیں, لیکن کسی کو بھی ملاقات کے وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں زمانہ سے بات کر رہا ہوں. بعد میں کہتے ہیں بھائی وہ آئے تھے تو پہلے بتیاں گول ہو گئی تھیں, پھر وہ جب آئے تو پھر بتیاں جل روشن ہو گئیں, پھر اس کے بعد یہ ہو گیا تھے وہ ہو گیا, معلوم ہوتا ہے وہ امام زمانہ تھے. اس قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو نماز کے بارے میں جی
کیا وہ اچھی مطلب طریقہ ہے کہ جس سے خیالات سے بچا جا سکے نماز پڑھنے کا؟ میرے عزیز، اس کے خیالات سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ نمازی کے دل میں خالق کائنات کی عظمت و جلالت کا تصور جاگزیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی اللہ سے کلام کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ خطاب اللہ سے کر رہا ہے۔ بصیر کی شاعر نے کہا تھا، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ان چنین تسبیح کہ دارد اثر۔ زبان پر ذکر خدا ہو تو دل میں گھوڑے گدھے دوڑ رہے ہوں، ایسی تسبیح کا اثر کیا ہوگا؟ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر سے فرمایا تھا، یا ابا ذر اعبد ربک کانک تراہ، اے ابو ذر اپنے پروردگار کی عبادت اس انداز سے کرو گویا اس کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ جملے سے سارا اشتباہ ہوتا تھا کہ اللہ کوئی دیدنی شے ہے، فرمایا فوراً فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ تو یقین رکھو کہ وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جتنا اللہ کی جلالت، عظمت، شان، شکوہ کا تصور آدمی کے دل میں ہوگا، پھر ساری توجہ کا مرکز اللہ ہوگا، پھر دلیلیں نہیں پڑیں گی۔ ایک طریقہ تو سب سے افضل یہ ہے۔ تو نمبر دو یہ ہے کہ انسان کو نماز کا ترجمہ آتا ہو، جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کے معانی پر، مطالب پر، مفاہیم پر غور کرے۔ جب توجہ کا مرکز الفاظ ہوں گے اور ان کے معنی، تو پھر توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ ایک وقت میں آدمی کی توجہ کا مرکز ایک ہی شے ہوتی ہے، بس یہ ہے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ آپ نے ایک نماز لکھی ہے کتاب میں، ہاں، اسلامی نماز، ہاں استغاثہ بخدا، ہاں، اس کا طریقہ تو جو پانی کو برتن میں رکھنے کا آپ نے لکھا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ وہ جو طریقہ اس میں لکھا ہے نا، یہ کتاب یہیں پڑھی ہوگی، اس میں پڑھ لیجیے۔ میں نے آپ کبھی وہ پڑھی نہیں ہے، لیکن کتابوں میں چونکہ تھی۔ میں نے کہا کہ برتن کھلے، کسی صاف برتن میں پانی رکھیں، ہاں ہاں، اور اس کے منہ کو کپڑے سے باندھ دیں۔ اچھا جی۔ اس میں جو الجھن تھی وہ یہ تھی کہ اس برتن کو کھلے آسمان کے نیچے رکھا جائے یا کہیں بھی رکھ دیا جائے؟ کہیں بھی رکھ دے، جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں نماز آپ۔ اس میں کہ ہاں، کیا؟ صبح کے وقت نماز شب کے وقت جب اٹھے انسان تو اس پانی سے 3 بوند پی لے، اچھا جی، باقی سے وضو کرے خوب، اور پھر وہ نماز پڑھے۔ ماشاء اللہ، بس ٹھیک ہے، جہاں بھی رکھ دے کوئی فرق نہیں۔ زیر آسمان کی قید نہیں ہے تو گھر میں رکھیں، اس کا منہ اوپر سے بند کر دیں، یا آپ سو رہے ہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ زیر آسمان سو رہے ہیں یا کوٹھے کی چھت پہ سو رہے ہیں یا کوٹھے کے اندر سو رہے ہیں، اس میں اندر باہر کی کوئی قید نہیں۔ جیسے جو نماز جناب سیدہ سے یہ اسی کا جواب تھا، یہ وہ میں نے نہیں لکھی اور یہ لکھی ہے، چونکہ یہ معصوم سے منقول ہے کہ وہ جو ہے نماز اس کی کوئی چولی سیدھی نہیں ہے، لہذا کسی معصوم سے منقول بھی نہیں ہے۔ سیدہ خدا کو کرے تو فریاد جناب بطول سے کرے، کوئی جو اس کی چولی سیدھی نہیں ہے۔ اور کسی بڑی سب سے بات یہ ہے کہ شیخ عباس نے جو مفاتیح میں لکھی ہے تو کسی معصوم کا حوالہ بھی نہیں دیا کہ کسی معصوم سے منقول، یہ اس کا توڑ تھا۔ میں نے وہ نہیں لکھی اور یہ لکھی ہے، یہ معصوم سے منقول ہے، استغاثہ بخدا ہے، کیونکہ ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء فی الارض۔ جی، وسائل شیعہ میں آپ نے ایک جگہ 4 آیات کا ذکر کیا ہے، ہاں جی، جس میں سورہ ملک اور سورہ آیت ملک، آیت شہادت کا ذکر۔ ہاں جی، اس آیت الکرسی شہادت میں آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، یا 18 کے ساتھ 19 بھی ملی ہوئی؟ شاہد اللہ عنہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، واہ واہ سریع الحساب پہ ختم ہوتے ہیں، 2 منٹ۔ مطلب 18 19 2 آیات کو ایک جس طرح آیت الکرسی ہے عام طور پر ہم فیہا خالدون تک 3 آیتیں بنتی ہیں، لیکن واہ والعلی العظیم پر جا کے ختم ہوتی ہے، تو جہاں مطلق انہوں آیت الکرسی واہ والعلی العظیم تک پڑھ دینا کافی ہے۔ اور جہاں جس طرح نماز واشت القبر اس میں قید ہے کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھی جائے، تو وہاں اس کو 3 آیتیں ملا کے ساری پڑھی جائے۔ کسی علاقے میں اگر ایک مرد یا عورت کی لاش ملے تو کس طرح سے اس کو مسلمان سمجھا جائے؟ یہ سوال بڑا کئی مہینوں سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے۔ ہمیں آ رہا ہے ہمارے نیٹ کے اوپر۔ مردوں کے بارے میں تو بڑی آسان بات ہے، اس کا خطرہ دیکھ کر معلوم ہو جائے گا، خطرہ شدہ ہے تو مسلمان کہے، یہ خطرہ نہیں ہے تو کسی کافر کہے۔ عام طور پر یہ سوال جو کیے جاتا ہے وہ ہے کہ عورت کی لاش ملی ہے،
عورت کی لاش ملی ہے، اب یہ نہیں پتہ کون ہے۔ اس کا جواب یہ ہے واللہ العالم بحقیقت الحال کہ جس علاقے سے ملی ہے وہ اسی علاقے کی عورت سمجھی جائے گی اور اس علاقے کی اکثریت دیکھی جائے گی، ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا کن کی ہے۔ ان شیء یلحق شیء ان الظن یلحق شیء بالعام الاغلب، جو غالب آبادی ہے اسی کا فرض سمجھی جائے گی۔ ظاہری شریعت میں حقیقت کا علم اللہ کو اللہ اگر آبادی مخلوط ہے تو پھر بھی کوئی کثرت کسی کی ہوگی، بالکل من و ان برابر ہوں، یہ تو آپ کو تول کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی زیادہ آبادی ہے، پاکستان ہے تو یہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے، انگلستان ہے تو انگریزوں کی زیادہ آبادی ہے، ہر جگہ یہی ہوگا، اقلیت اکثریت کا جو ہے چلتا ہے پتہ۔ آپ نئی شک نکال رہے ہیں کہ دونوں برابر ہوں، پہلے تول کے دیکھیں کہ برابر کا۔ اگر پیش نماز کی قرأت پہ شک ہو، ہاں جی، تو ان کے پیچھے نماز جمعہ، میرے محترم بات اس میں ہے کہ شک کرنے والا پہلے اس کو کیسے پاک ہے کہ اس کی اپنی قرأت صحیح ہے۔ اگر ان میں یہ آج کل وہی چلتا ہے نا، یہ عوام علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس عالم کا عقیدہ صحیح ہے تو اس عالم کا عقیدہ غلط ہے، یعنی گویا آپ جبریل سے سند لے کر آئے ہیں کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ علماء کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا اپنا عقیدہ غلط ہے؟ آغا خوئی کے بارے میں مشہور ہے، ہمارے شیخ منظور حسین صاحب میں، آپ کے ہم نام لندن میں ہی کر رہتے ہیں، یہ تھے آغا نجف اشرف میں، میرے بعد بھی وہ رہ گئے تھے وہاں، میرے پاس بھی تھے جب میں وہاں تھا۔ تو انہوں نے ایک آدمی گیا، پروفیسر تھا یہاں ملتان کا، بیچارہ مر گیا، بد عقیدہ تھا، اس نے کہا جی مولانا آپ آئیے میرا ترجمہ مترجم بنی ہے، میں نے آغا خوئی سے 2-3 مسئلے پوچھنے ہیں۔ انہیں ایک مسئلہ پوچھا، اس زمانے میں یہاں جو چلتے تو علماء میں یہی خلق رزق والے، یہ امور تقوین والے، یہ آغا صاحب نے جو جواب دیا وہ اس کے نظریے کے خلاف تھا، اس نے کوئی یوں یا کرنا چاہیے۔ آغا صاحب نے کہا میری بات سنو، اپنی بات مجھے نہ سناؤ۔ اچھا جی، وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ اس نے دوسرا پوچھا، آغا صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی اس کے نظریے کے خلاف تھا۔ 2-3 مسائل تک اس نے صبر کیا، جب تیسرا مسئلہ پوچھا تو وہ بھی اس کے خلاف تھا، تو مولوی منظور حسین سے کہتے آغا صاحب تو بد عقیدہ معلوم ہوتے ہیں، آغا خوئی، اور آج میں ان کی تقلید توڑتا ہوں، یہ ان کا تو عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ آغا صاحب نے پوچھا شیخ منظور سے، چیمی گویا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا آغا ایمین گویا کہ آغا عقیدہ شنبہ دس، میں ان کی تقلید توڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، ہنسے مسکرا کے کہا، کہنے میرے آج مقلدین کی تعداد ایک آدمی ان میں سے کم ہو گیا، اور اس اعمہ کو پھر فرمائے لے جاؤ۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں نا، علماء سے پوچھیں گے، پھر اگر اپنے خیال کے مطابق ہے تو کہیں گے علماء عالم کا عقیدہ ٹھیک ہے، ورنہ فتویٰ لگائیں گے علماء کا عقیدہ بد ہے، گویا آپ جبریل سے پہلے تصدیق کرا چکے ہیں کہ میرا عقیدہ تو اللہ نے ٹھیک ہے۔ تو لہذا اگر یا تو بندہ وہ قاری ہے، خود اچھی طرح جانتا ہے قرات کیسے پڑھنی ہے، سواد کا مخرج کیا ہے، سین کا کیا ہے، زے کا کیا ہے، زواد کا کیا ہے، زال کا کیا ہے، پھر وہ کہتے اس کی قرات صحیح نہیں تو پھر تو نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر یہ احتمال بھی ہے کہ ممکن ہے میری غلط ہو، عالم کی صحیح ہو، تو پھر پڑھ سکتا ہے، کیوں اشکال؟ ہاں جی، مسجد الحرام میں نماز اگر باجماعت پڑھی جائے، ہاں جی، تو وہ جو سورہ حرم کے بعد پڑھتے ہیں تو کافی لمبی ہوتی ہے۔ آپ کی خاموش ہو جائے نا، پوری ختم ہو جائے تو خاموشی سے ساتھ کھڑے رہیں، متابعت کے لیے یہ جائز ہے۔ وہ اونچی پڑھتے ہیں، آپ نے آہستہ پڑھنی ہے قرات، وہاں جہر بھی معاف ہے، بس یہ بات ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں تقیہ مدارات کے لیے، رواداری کے لیے، تاکہ آپ وہاں چٹے کبھی نہ بنے کہ یہ کہیں کہ علیحدہ سب سے علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں یک رنگی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے ان کے ساتھ اپنی اذان کہیں، اپنی اقامت کہیں، فرادہ کی نیت کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قیام کے ساتھ قیام، قعود کے ساتھ قعود، رکوع کے ساتھ۔
ویسے ایسا باجماعت نماز کے لیے فرض اگر بندہ پڑھ رہا ہو تو وہ اسے کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ کسی بھی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کسی ایک آدمی کہیں نہیں درمیان بھی اگر کھڑا ہو جائے ایک آدمی تو ایک آدمی کے فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر ادھر والوں کا. 2 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کی جماعت جو ہے وہ صرف پہلی صف میں پھر 2 آدمی اکٹھے کھڑے نہ ہوں, دوسری میں 3 کھڑے ہو جائیں 4 کھڑے ہو جائیں, جب پھر کنارے پہ کھڑے ہوں پہلی صف میں کھڑا ہونا. ایک آدمی جہاں بھی کھڑا ہو جائے پہلی صف میں یا بعد میں کوئی فرق نہیں. کہ بی بی سکینہ کا میدان جنگ میں جانا, سوال وہ اس کا تھا کہ ذاکر پڑھتے ہیں جناب یہ امام شہید ہو رہے تھے, جب امام شہید ہو رہے تھے جناب زینب بھی پہنچ گئی, جناب سکینہ, ہاں نہیں وہ تو کہتے ہیں جو ابو جہل ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ شیمار ادھر کہیں تھا جناب زینب ادھر کہیں تھی, وہ غلط ہے. میں نے کہہ دیا تھا جیسا انہوں نے کہا میں نے جواب دے دیا تھا کہ جب تک خیمے موجود تھے بیویاں اس خیموں سے باہر نہیں نکلی. اللہ اللہ کا خیر تھا. آغا جو پانی دھوپ سے گرم ہوتا ہے, ہاں جی, اس سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے اور غسل کرنا بھی مکروہ ہے. کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھول بہری کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے, اور جس میں ضرر و زیاں کا اندیشہ بھی ہو اس کام سے اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے. آگ پہ گرم کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے, دھوپ سے گرم شدہ پانی اس میں ضرر کا اندیشہ. اچھا آپ نے ایک پردے کے بارے میں وہاں سوال ہوا تھا پکی شام جی, تو آپ نے اس میں ایک چادر کا حوالہ دیا, حدیث پڑھی تھی شاید قرآن کہتے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ عورتوں کو چاہیے اوپر اوڑھ لیں بڑی جلابیب جمع جلباب کی ہے. جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو جو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کو ڈھانپ لیتی ہے. لفظ جلابیب ہے. یدنین علیہن اپنے چہروں پر ڈال لیں اپنی چادروں میں سے, یعنی جسم تو پہلے ڈھپا ہوا چادر سے ان کو چہروں پر بھی ڈھانپ لیں, کر لیں, لٹکا لیں, تاکہ ان کا چہرہ بھی پہچانا نہ جائے کہ یہ کون عورت ہے اور وہ کون. جو پردہ چہرے کا ویسا جو وضو میں دھویا جاتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا کھانا, ہاں بس یہ اس پر جو بحث ہے نا میں نے قوانین و شریعہ کے آخر میں لکھ دیے. یہ مسئلہ مارکۃ الآراء ہے کہ کتنے اعضاء جو ہیں وہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے. عام فتویٰ جو چلتے ہیں آج کل ایران میں بھی وہ کہتے ہیں چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے, ہاتھ یہ پونچوں تک ہاتھ بھی اور ٹخنوں تک یہ پاؤں بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ سارے فساد کی جڑ تو چہرہ ہوتا ہے. اگر عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہو, مرد کا بھی کھلا ہے تھے اس کا بھی کھلا ہے تھے, پھر بات چیت بھی کر رہے تھے, آنکھیں بھی چار ہو رہی ہیں, پھر باقی جسم پر کپڑ ہو یا نہ ہو پھر پردے کا فائدہ کیا ہے؟ خرابی کوئی جڑ تو یہی ہے. تو جو حکمت ہے پردے کی مصلحت ہے وہ تبھی پوری ہوتی ہے کہ عورت کا چہرہ ننگا نہیں ہونا چاہیے, کھلا نہیں ہونا چاہیے. بس بات یہ. مفتی جعفر حسین نے ترجمہ لکھا ہے نا صحیفہ کاملہ کا, تو اس کی شرح بھی ہے. اس میں کسی جگہ مناسب جگہ پر وہ لائے ہیں کہ اسلام سے پہلے کسی شاعر نے 2 شعر کہے تھے. اس میں سارے اس نے منازل طے کیے ہیں گناہ کرنے کے, کہاں سے شروع ہوتے ہیں زنا کی تاریخ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نظرتن, ایک شعر ہے, نظرتن فابتسامتن فسلامن فکلامن و موعدن و لقاء. کہتے ہیں سب سے پہلے آنکھیں 4 ہوتی ہیں مرد عورت کی, اس کے بعد پھر مسکراہٹ ہوتی ہے, مسکراہٹ کے بعد سلام ہوتا ہے اشاروں میں, سلام کے بعد کلام ہوتا ہے, کلام کے بعد وعدہ ہوتا ہے, وعدے کے بعد ملاقات. 6 منزل اس نے طے کی ہیں ایک شعر میں. نظرتن فابتسامتن فسلامن فکلامن فموعدن فلقاء. اسلام نے پہلی چیز پر پابندی لگائی ہے, کل المومنین یغضوا من ابصارہم, اے میرا حبیب مومن عورتوں سے کہہ دو, مومنین سے کہہ دو اپنی آنکھیں نیچی کر لیں جب نامحرم عورت سامنے آئے. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن, اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ نامحرم سامنے آئے تو آنکھیں نیچی کر لیں, زمین میں گاڑ لیں. اچھا حدیث میں کیا ہے؟ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. نظر کیا ہے؟ نظر بد
یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا. باقی تیر تو کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی نشانے پہ لگتے ہیں، لیکن یہ نگاہ والا، نگاہ بد والا تیر وہ ہے جو ہمیشہ نشانے پہ بیٹھتا ہے. تو اسلام نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی نظر بھی نہ ڈالو نامحرم پر، تاکہ دل میں اس گناہ کی تحریک بھی پیدا نہ ہو سکے. کسی معصوم کے نام کے ساتھ اگر قسم اٹھائی جائے وہ شرعی قسم نہیں ہے. شرعی قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذاتی یا صفاتی نام کے ساتھ کھائی جائے. اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، مجھے اللہ کی قسم، یا فارسی میں کہتے ہیں خدا کی قسم، تو یا پھر رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کریم کی قسم، منان کی قسم، منان کی قسم. وہ شرعی قسم وہ ہے جس کے ادا کرنا واجب ہوتا ہے، نبھانا، کہ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو پھر کفارہ پڑ جاتا ہے. باقی جو قسمیں ہیں، قرآن کی قسم، فلان کی قسم، مسجد کی قسم، سرکار عباس کی قسم، سرکار امام حسین، یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں. اچھا، وہ بچہ جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، اچھا کہ اگر اعمال صحیح ہوں ہاں تو اللہ اس کو جزا خیر دے گا. جنت میں جا سکتے ہو. جنت میں جائے یا نہ جائے اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. یہ کہنا کہ جو حرام زادہ ہے وہ خواہ مخواہ جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. کہ قصور کریں اس کے ماں باپ تو خدا اس کو دھر لے. بس عام طور پر یہ دیکھا ہے ہر چیز کے اثر وضعی ہوتا ہے، نہ زنا کا بھی اثر ہوتا ہے. جو زنا سے پیدا ہوگا وہ آپ زانی ہوگا، بدماش ہوگا، بد کردار ہوگا، ناہنجار ہوگا، اپنے بد عملوں سے جہنم میں جائے گا. لیکن اگر وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، سارا کچھ ہے، اللہ اس کو معصوم فرماتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے گا. اب رہے گی یہ بات کہ جزائے خیر کہاں دے گا، وہ مقام اعراف میں رکھ کر یا جنت الفردوس میں رکھ کر یا کسی اور جگہ رکھ کر، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. چونکہ کئی روایتوں میں ہے کہ حرام زادہ جو ہے جنت ایک پاک پاکیزہ مقام ہے، جنت میں وہ جائے گا جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی. ان روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو حرام زادے کو بھی اگر نیک ہوا تو خدا جزا دے گا، لیکن جزا دینے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ کہاں دے گا. اللہ خیر. اللہ کی عدالت تب بیتی ہے کہ اگر وہ نیکی کرے تو اس کو خدا جزا دے، برائی کرے تو اس کو سزا دے. سزا تو یقیناً جہنم میں دے گا، لیکن جزا کے لیے کوئی جنت مقرر نہیں ہے. کسی اور جگہ رکھ کر بھی خدا جزا اس کے عمل کے مطابق اس کو دے سکتا ہے. دوست پوچھ رہے تھے کہ آج کل مارکیٹ میں ہڈی سے بنے ہوئے ڈنر سیٹ اویلیبل. ہڈی سے؟ وہ مجھ سے پوچھا تھا ملک احسان نے، میں نے کہا تو وہ ناجائز ہے. ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی 2 رکعتیں مقتدی کا فریضہ ذکر ہے، وہ تسبیح اربع پڑھتا ہے. کرتا ہوں فریضہ نہیں ہے، سنت ہے. بالکل خاموش کھڑا رہے جس طرح جہری نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. مستحب ہے کہ اگر جہری نماز میں اس کی آواز پیش نماز کی نہ پہنچ رہی ہو یا نماز اخفاتی ہو، جیسے مغرب جیسا ظہر اثر ہے، تو مستحب ہے کہ کوئی ذکر خدا کرے. اور تسبیحات اربع تو سب سے افضل ذکر ہے. یہ ایک نہیں بلکہ 4 ذکروں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سارے 4 میں اس میں آ جاتے ہیں. وہ پڑھتا رہے تو بڑی نور اللہ نور کیا. یہ ایک میسج کتنا چلتے وہ لڑکی والے کے ساتھ ایک اور پھانسی کا وقت صبح کا کیوں ہے؟ یہ اسلام میں تو کوئی نہیں ہے. یہ کوئی اسلامی مسئلہ ہے بھائی؟ یہ حکومت والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں رکھا ہے. جی ہمارے ہاں تو یہ کوئی شریعت کو تو حکم نہیں ہے. پھانسی لٹکانا ہے، رات کو لٹکائیں، دن کو لٹکائیں، صبح لٹکائیں، شام لٹکائیں. یہ کوئی یا تو شرعی مسئلہ ہوتا نا تو پھر اس کی کوئی ہم علت بیان کرتے. یہ کہ یہ شرعی حکم ہی نہیں ہے. حکومت کہے تو حکومت والوں سے پوچھیں. نہیں ایسی کوئی بات. ان پہ تخت دار پہ میرے محترم یہ پھانسی طریقہ ہی اس زمانے میں نہیں تھا. اس میں تو یہ قاتل کو قتل کر دو، زانی کو سنسار کرو، قاتل کو قتل کرو، بس ختم ہو گیا. یہ تخت دار پہ لٹکاؤ تے فلانے ویلے لٹکاؤ تے یہ کام. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
قصاص میں تمہاری زندگی ہے عقل مندو، اگر قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے تو بالکل تھم جائے گا، سلسلے رک جائے گا۔ یہاں تو بقول اجمل نیازی کے ایک بندہ قتل ہوتا ہے، محلے کو پتہ ہوتا ہے، شہر والوں کو پتہ ہوتا ہے، تھانے والوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اتنا اس کو لمبا کیا جاتا ہے، طول دیا جاتا ہے، 18 بندے اور قتل ہو جاتے ہیں تو پہلے قتل کا فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ہمارا نظام ہے؟ 100 آدمی کے قاتل چھوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، گواہیاں نہیں ہیں، تم کس لیے بیٹھے ہو؟ آدمی اگر کوشش کرے صحیح نیت کے، صدق کے نیت کے ساتھ، تو کیوں نہیں پتہ چل جاتا جج کو کہ کون قرائن اس کے موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اس کو چاہیے رات کو جائے، دن کو جائے، تحقیق کرے، پتہ چل جائے۔ شرعی حکومت اگر نہ اس کو سمجھا جائے یا رشوت والا جو جواز پیدا ہوتا ہے جی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا جی، رشوت بہر کیف دینا حرام ہے جی، کیونکہ آدمی باطل پر ہے اور وہ رشوت کا پیسہ دے کر فیصلہ اپنے حق میں کراتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام رہے۔ کسی جائز کام کے لیے مجبور جائز اس کو رشوت پھر نہیں کہتے، اس کو ہڈی ڈالنا کہتے ہیں۔ آپ کا کام بالکل سولنا آنے جائز ہے، لیکن جب تک ہڈی نہ ڈالے متعلقہ بندے کو آپ کا کام نہیں ہوتا، اس کو ہڈی ڈالنا جائز ہے، وہ رشوت نہیں۔ رشوت کہتے ہی اس کو آئے کہ حاکم وقت کو پیسے دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ کرایا جائے اور دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے، وہ رشوت ہوتی ہے کہ لینے والا بھی ملعون تھے، دینے والا بھی۔